اچھا، سیاست میں آپ کی پارٹی کے اکثر لوگ اندرونی جو آپ کی پارٹی کے ذرائع ہیں وہ یہ بھی علیمہ خان سے بڑا تنگ ہے. علیمہ خان جس طرح پولیٹکس میں آتی ہیں، جس طرح آپ کے لیڈرز کو ڈکٹیٹ کرتی ہیں، تو اکثر لوگ ہمیں ان کے خلاف کمپلین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان سے بڑے نالا نظر آتے ہیں. محترمہ نے آج ہی میرے خلاف یہ مسلسل اس کا 17واں بیان ہے جو اس نے میرے خلاف داغا ہے، اور ساتھ میں مشال یوسفزئی کو بھی رگڑا دیا ہے. خان نے اس کو ہدایت کی تھی کہ آپ نے پارٹی کے معاملات میں یا پارٹی کے اکابرین یا پارٹی کے عہدیداران یا پارٹی سیاست پہ کوئی بات ہی نہیں کرنی ہے. پارٹی کہتی ہے کہ خان نے سیریس نوٹس لیا ہے کہ پارٹی اپنا گن جو ہے پبلک میں یہ لانڈر صاحب نہ کریں. پھر سلمان اکرم راجہ صاحب کبھی غور صاحب کے خلاف بیان دے دیتے ہیں، کیونکہ مشال یوسفزئی کا قصور یہ ہے کہ وہ بشرا بی بی کی ترجمہ ہے. ان کو یہ اندازہ ہے یا ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ خان کو زندہ باہر نہیں نکالنا ہے. علی امین نے درست کہا تھا کہ علیمہ خان جو ہیں وہ ایجنٹ ہیں آئی پی کی. بالکل ان کا ایک ویڈیو بیان سامنے آیا تھا. درست کہا تھا. یہ وقت بتائے گا. پہلے بھی خان نے ہمیں کہا تھا کہ بھائی اس خاتون کو آپ لاکی کر دیں. یہ پارٹی پر قبضہ کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے. اس سے یہ ایک امپریشن آ رہا ہے کہ جیسے علیمہ خان یہ چاہتی ہی نہیں ہے کہ خان باہر آئے. اللہ نہ کرے کہ خان کی حیثیت کو، خان کی ذات کو کچھ ہوتا ہے تو محترمہ تو تیار ہے کہ وراثت سمجھے. آپ نے سیاست سے کیا سیکھا؟ میں نے سازشیں سیکھی ہیں، جھوٹ ہے، چغلخوری ہے، خوشامدیں ہیں. پاکستان واچ کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. میں ہوں بے نظیر مہدی. اب تک آپ نے اگر ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے. میں نے اب تک جتنے بھی اپنے پروگرام میں یا پوڈ کاسٹ میں جو مہمان آئے ہیں ان کے انٹروڈکشن کے لیے ایک باندھی ہے تاکہ اس مہمان تک آپ کا پہنچنا میرے کے اناؤنس کرنے سے پہلے آسان ہو. مگر آج جو پوڈ کاسٹ کے ہمارے مہمان ہیں وہ ان کے لیے بس ایک جملہ کافی ہے اور آج سمجھ جائیں گے کہ آج کس کے جو ہے ہم آج کس کے ساتھ گفتگو کرنے جا رہے ہیں. ان کا ایک بہت مشہور جملہ ہے کہ پروگرام تو بڑھ گیا. یعنی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت. بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب آپ کے وقت کا. جو ہمارے ناظرین ہیں اکثر لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آج ابھی شیر افضل مروت کہاں کھڑے ہیں. بہت شکریہ آپ نے مجھے مدعو کیا. میں گرچہ عوام کی نظر میں، پاکستانیوں کی نظر میں یا سیاسی پارٹیوں کی نظر میں تنہا نظر آ رہا ہوں، لیکن میرے مسئلے ہیں اور وہ مسئلے میری کنوکشنز ہیں، میرے اعتقادات ہیں کہ میں اگر کوئی چیز غلط سمجھتا ہوں تو میں غلط کہتا ہوں، اور اگر درست ہوتی ہیں تو درست موقف پہ اپنے تئیں قائم رہتا ہوں، چاہے کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑی. سیاست جو ہے پاکستان میں وہ بڑی بلو دا بیلٹ جا چکی ہے. سیاستدان جو ہیں، پارٹیوں کے جو لیڈرز ہیں وہ خوش آمدے جو ہیں ان کے طلبگار ہوتے ہیں اور اپنے ضمیر پہ پاؤں رکھنا ہوتا ہے. اور ایک وقت پہ آپ اگر ایک چیز کی پلیڈنگ کر رہے ہیں، آپ اس کے لیے نیریٹو بنا رہے ہیں، اینڈ دوسرے وقت میں پارٹی آپ کو کہتی ہے کہ آپ ریورس ہو جائیں، تو بندے کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. تو لہٰذا جو میرے ساتھ ہوا، جو میں نے سیاست میں دیکھا سیکھا، اب اس کے نتیجے میں میں اپنے ساتھ ہی کھڑا ہوں اور میں خوشی ہوں. کبھی آپ کو پارٹی کی جانب سے یہ نہیں کہا گیا یا آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اگر تحریک انصاف نے آپ کو ڈسون کر دیا، باقاعدہ آپ کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا، تو آپ
اسمبلی کی سیٹ کو چھوڑ دیں؟ نہیں، میں نے تو اس وقت آفر کی تھی نا، جس وقت نوٹیفیکیشن کیا. بیسیکلی تو دیکھیں، جتنا خان کو میں جانتا ہوں نا، یہ سارے فیصلے وہ ایسے حالات میں ان سے کروائے گئے ہیں کہ ان کی آزاد انڈیپینڈنٹ سوچ جو ہے اس قابل نہیں تھی کہ وہ ایسے فیصلے لیتا. میں آپ کو بتا دوں نا، یہ میرے خلاف مسلسل ایک کمپین ہوئی، اور جو بھی جاتا تھا تو خان نے اگر کوئی دوسری سائڈ سے کوئی فیڈ بیک ان کو پازیٹیو آ جاتا تھا، میرے حق میں آتا تھا، تو پھر اس کو ملتوی کر دیتے تھے. تو انہوں نے پھر اس کا تھوڑ یہ نکالا کہ یک کے بعد دیگر جو بھی جاتا تھا ہر ایک میرے بارے میں بولتا تھا میرے خلاف. تو خان کے سامنے پورٹری اس طرح کیا. باقی جہاں تک سیٹ کا تعلق ہے، پاکستان میں یہ چیز، یہ تانے بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو ویسے تو اخلاقی طور پہ تو میں نے خود خان کو کہا تھا کہ جو وہ بلائے گا اور کہے گا تو مجھے کوئی عذر نہیں ہے. لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں، خصوصاً جو پی ٹی آئی سے وابستگی کے دعوے دار ہیں، ان کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ اگر مانگنے پر آ جائے تو پھر تو میں پوری کمپین کی سیٹیں بھی مانگ سکتا ہوں. اچھا، میں نے ہی ساری کمپین کی تھی، کوئی اور نہیں تھا، سارے ماشاءاللہ چھپے ہوئے تھے. آپ ابھی آپ نے کہا کہ فیصلے خان سے کروائے جاتے ہیں، یعنی آپ نے کہا انڈیپینڈنٹ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کانوں کے کچے ہیں اور وہ انڈیپینڈنٹ اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں دیکھیے، رکھتے؟ ایسی حالت میں جس حالت میں ان کو رکھا گیا ہے، مخصوص لوگوں کی رسائی ہے، تو اس میں کانوں کا کچا ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ آپ کے سارا دار و مدار انحصاری ان لوگوں پہ ہوتا ہے جو اب تک رسائی رکھتے ہیں. اچھا مروہ صاحب، 9 مئی کے بعد جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں پہ پرچے ہوئے، آپ پر بھی ہوئے. تو ایسی کیا آپ میں خاص بات تھی کہ آپ کو اریسٹ نہیں کیا گیا، آپ اسی آب و تاب کے ساتھ بڑے بڑے جلسے کرتے رہے؟ مجھے 3 دفعہ گرفتار کیا گیا. نہیں، گرفتار تو کیا گیا مگر چھوڑ دیا گیا نا پھر. چھوڑ دیا؟ میں نے کوئی قتل کیے تھے؟ جلسہ کرتا تھا، گرفتار کر لیتے تھے، ہائی کورٹ مجھے چھوڑ دیتی تھی، یا 3 ایم پیوں میں گرفتار ہو جاتا تھا، ہائی کورٹ مجھے چھوڑ دیتی تھی. یہ اس وقت تو 26ویں آئینی ترمیم تو نہیں آئی تھی، عدلیہ تو اس وقت بہت ہی عملی طور پہ ریلیف ہمیں بہت زیادہ مل رہے تھے. 9 مئی میں دیکھیں نا کتنے لوگوں کو گرفتار، کتنے سزا ہوئی ہے کتنے نہیں، لوگوں 9 مئی میں تو میں نہیں تھا نا، 9 مئی کے کیسز میں تو میں نہیں ملزم نہیں تھا، آج تک نہیں ہوں، کیونکہ میرا کردار جو ہے وہ تو 9 مئی کے بعد سامنے آیا ہے. تو لہٰذا ہی واز نو بڈی بائی دا ٹائم وین 9 May انسیڈنٹ ہیپنڈ. اچھا، سیاست میں آپ کی پارٹی کے اکثر لوگ، اندرونی جو آپ کی پارٹی کے ذرائع ہیں، وہ یہ بھی علیمہ خان سے بڑا تنگ ہے. علیمہ خان جس طرح پولیٹکس میں آتی ہیں اور آپ کی پارلیمانی پارٹی کو بھی، اور جو آپ کی پولیٹیکل کمیٹی بھی ہے، جس طرح آپ کے لیڈرز کو ڈکٹیٹ کرتی ہیں، تو اکثر لوگ ہمیں ان کے خلاف کمپلین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان سے بڑے نالا نظر آتے ہیں. محترمہ نے آج ہی میرے خلاف یہ مسلسل اس کا 17واں بیان ہے جو اس نے میرے خلاف داغا ہے، اور ساتھ میں مشال یوسفزئی کو بھی رگڑا دیا ہے. خان نے اس کو ہدایت کی تھی کہ آپ نے پارٹی کے معاملات میں یا پارٹی کے اکابرین یا پارٹی کے عہدیداران یا سیاست پہ کوئی بات ہی نہیں کرنی ہے. تو ماشاء اللہ خان کی حکم کی پاسداری کرتے ہوئے یہ ہر ہفتے کوئی نہ کوئی بیان کسی نہ کسی لیڈر کے خلاف داغ دیتی ہے، اور ہر وہ لیڈر اس کا دشمن ہے جو پارٹی میں اس کی لائن کو اٹھو نہ کرے. یہ علی حمزہ کو انہوں نے سائڈ لائن کیا، سلمان اکرم راجہ صاحب جو آپریشنل سائٹ پہ سارے معاملات پہ چھائے ہوئے ہیں. پنجاب کی تنظیم ستیہ ناس پہلے سے بھی تھا، رہی صحیح کثر انہوں نے نکال دی. خیبر پختونخوا میں اب یہ ایک گروپ کر رہی ہے کچھ ایم پی ایس کے ساتھ میں، علیمہ خان. ہاں، اور اس طرح سندھ میں ہر جگہ پہ اس نے اپنے بندے جو ہیں وہ پلانٹ کیے ہیں پارٹی میں. باقی جو ہے علیمہ خان کا کردار بہت مشکوک ہے خان کی ساتھ لائلٹی کے حوالے سے، کیونکہ علیمہ خانم جو ہیں وہ پہلے بھی خان نے ہمیں کہا تھا کہ بھائی اس خاتون کو آپ بلاک ہی کر دیں، کیونکہ
وہاں جب سے یہ بش بی بی اندر گئی ہیں تو تب سے اس کو کل خان نے کہا تھا کہ آپ علیمہ خان کو تو بلاک ہم کر نے دیں. بلاک کر دیا تھا. تو یہ محترمہ جو ہے نا یہ پارٹی پر قبضہ کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے. اور یہ جو بیانات دے رہی ہے نا، اب مشال یہ سب صحیح، مشال اور میری خود بھی مطلب نہیں لگتی ہے. اور بلکہ ہمارا ایک جھگڑا بھی ہوا تھا. لیکن مشال جو ہے نا وہ ویسے خود بھی امپیشنٹ ہے، بے صبری ہے. لیکن یہ اس دن سلمان اکرم راجہ نے اس کے خلاف ٹویٹ دیا. سلمان اکرم راجہ پہلے کہتے ہیں کہ جی پارٹی کہتی ہے کہ خان نے سیریس نوٹس لیا ہے کہ پارٹی اپنا گن جو ہے اوپن پبلک میں یہ لانڈری صاف نہ کریں. پھر سلمان اکرم راجہ صاحب کبھی غور صاحب کے خلاف بیان دے دیتے ہیں. چونکہ مشال یوسفزئی کا قصور یہ ہے کہ وہ بشرا بی بی کی ترجمان ہے. اور بشرا بی بی جو ہے نا اس کے پڑوسی بھی علیمہ خانم کے دشمن ہیں. بقول خود اس نے اپنے تئیں سمجھا ہے. علیمہ خانم جو ہیں وہ جس انداز میں اس کو پذیرائی مل رہی ہے اور جس انداز میں کھل کر کھیلنے کے مواقع اس کو دیے گئے ہیں، اس سے واضح ہیں کہ پارٹی پہ قبضہ جمانے کے لیے راہ اس کے لیے ہموار ہو چکی ہے. اور جس طرح اس کے بیٹوں کو چھوڑا گیا 3 ایام کے اندر، اسی کیس میں حسان نیازی 10 سال سزا کاٹ رہا ہے. اور پنجاب حکومت نے مزید مہربانی کی کہ کوئی بیل کینسلیشن بھی اس کے خلاف منہ نہیں کی، جبکہ صنم جاوید اور اس کی بہن کے بیل کینسلیشن انہی مقدمات میں سپریم کورٹ تک گئے. لیکن وقت علیمہ خان کو ایکسپوز کرے گا. اور میرا خیال ہے جس دن بشرا بی بی باہر آئے گی نا، وہ پہلا دن جس دن وہ باہر آئے گی اسی دن اس کی سیاست دفن ہو جائے گی. تو آپ کی باتوں سے اگر یہ اس کو اگر آپ کی باتوں کو اگر سمرائز کیا جائے جو ابھی آپ نے گفتگو کی ہے، تو اس سے یہ ایک امپریشن آ رہا ہے کہ جیسے علیمہ خان یہ چاہتی ہی نہیں ہے کہ خان باہر آئے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ خان کی حیثیت کو، خان کی ذات کو کچھ ہوتا ہے. تو محترمہ تو تیار ہیں کہ وراثت سمیٹیں. تو ان کے اتنے پارٹی میں آپ کی جو اتنی زیادہ ڈویژن ہے اس کی بھی بڑی وجہ علیمہ خان ہی ہے. اس نے پارٹی کی صورتحال بڑی دیگرگو کر دی ہے. نہ سوشل میڈیا ان سے بچا ہوا ہے. ابھی بیرسٹر گور کے خلاف 2 دن پہلے اس نے میڈیا کمپین چلائی. علیمہ خان نے پارلیمانی کمیٹی کے لوگ اس کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ہر ایک کو سناتے ہیں. علیمہ خان پی ٹی آئی کے چیئرمین کے خلاف کیمپین چلا رہی ہیں. میرے خلاف 1.5 سال سے چلا رہی ہے. بشرا بی بی کے خلاف چلائی ہے. وہ بیچاری اپنے شوہر کے ساتھ لائلٹی کی قیمت ادا کر رہی ہے، جیل میں ہے. اور وقتاً فوقتاً پی ٹی آئی سے وابستہ میڈیا چینلز اس کو بھی ٹرال کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں دیکھیں، تو ان کا تو سیاست میں کوئی تجربہ ہی نہیں ہے نا. لیکن بیسیکلی بشرا بی بی اس کی انٹرفیئرنس کو گوارا نہیں کرتی ہے. باقی خان کی کوئی بھی بیگم رہی ہو نا، حتیٰ کہ جمائے مامتی ان کے ساتھ بھی ان کے کون سے اچھے مراسم تھے. یہ شادی پہ بھی موجود نہیں نظر آئی، ہمیں نہیں دکھائی دی بظاہر خان کی تینوں شادی پہ. آگے بڑھتے، علی امین اور سہیل آفریدی میں آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے؟ علی امین خان جو ہیں وہ میرا دوست ہیں، تو میں جب یہ رائے دوں گا تو متعصب تو ہوں گا. لیکن جو واضح فرق ہے وہ یہ ہیں کہ وہ ایک سیزنڈ پالیٹیشین ہیں. بار بار وزیر بنے، وفاقی، صوبائی اور پارلیمانوں میں رہے. سہیل آفریدی صاحب پہلی دفعہ الیکٹ ہوئے ہیں، تو سیاسی طور پہ ان کا تجربہ بڑا رچ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ علی امین خان جو ہیں وہ بہت سارے فیصلے خود لیا کرتے تھے. اور یہ محترم جو ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ڈپینڈنٹ ہے. سوشل میڈیا کی طرف دیکھتے ہیں اور خان سے ملنے والوں کی طرف دیکھتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ وقت کے ساتھ شاید وہ ریکور کر لیں گے. لیکن مجھے ابھی نظر آ رہا ہے کہ پی میں پارٹی میں جو ہیں وہ خود شاید ان کو جو مشورے دے رہے ہیں، یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ اب اختلافات مول رہا ہے. لازماً جب آپ وزیر اعلیٰ ہوں گے، آپ کی چھوٹی سی غلطی بھی اس نظام میں ہمیں تو پتہ چل جاتی ہے کون کیا کرتا پھر رہا ہے. تو لہٰذا جتنی بھی
اور جس طرح صوبے کے حالات ہیں، وادی تیرا کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ افغانستان سے ثبوت لے کر آؤ کہ یہاں پہ بہرحال یہ کر رہے ہیں بیانات نہیں کر رہے ہیں، یہ بیانات. میرے خیال ہے اور پھر زبان 4 ارب کی کرپشن کا یہ جو ابھی جرگہ ہوا تھا، اس کے اندر جو یہ نکل کے سامنے آئے کہ مطلب یہ تو ایک انتہائی اس وقت پہ جو صوبہ دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، انتہائی دہشت گردی کا وہاں کے لوگ بھگت رہے ہیں، تو پھر اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیان دینا، اور پھر آپ اسٹریٹ موومنٹ چلا رہے ہیں مگر اپنے صوبے کا آپ کی گورننس، بیڈ گورننس کا کوئی حال ہی نہیں ہے. صوبہ گورننس کے معاملات کا شکار ضرور ہے. 4 ارب کی کرپشن کے کوئی شواہد تو ابھی نہیں آئے، یہ تو پی ایم ایل این کے وزراء کا جو ہے پروپیگنڈا ہے. البتہ کچھ اور ایشوز پہ جو ہیں شکایات ہیں جن کو دیکھنا چاہیے، اور ابھی اتنا زیادہ وقت ان کو نہیں ہوا ہے کہ گورننس پہ ہم ان کو نیگیٹیو مارکنگ دیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ وقت ہیں کہ ان کو جو ہے بڑی شدت کے ساتھ یہ احساس ہونا چاہیے کہ خان کی رہائی کے ساتھ ساتھ صوبے کے معاملات پہ بھی فوکس کرنا ہوگا، اور ٹرانسپیرنسی کو جو ہے سہیل آفریدی کو. اچھا، وہ تو بڑی ایک وہ لے کر آئے تھے کہ ہم خان کو رہا کرا کر ہی میں جاؤں گا. اڈیالہ کے باہر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ابھی آپ کی کوئی ایک اختلافات بھی بہت پارٹی کے سامنے آئے ہیں کہ اڈیالہ کے باہر وہ کہتے ہیں کہ ایم این ایز اور ایم پی ایز جو ہیں وہ کیوں نہیں لوگوں کو لے کر آئے. 8 گھنٹے کے نوٹس پہ کہتے ہیں کہ بس پہنچے یہاں پر ہم دھرنا دیں گے، مگر میں یہ دیکھتی ہوں کہ ان کے خود کے ایم پی ایز تو موجود نہیں ہوتے ان کے ساتھ. میرا تو یہ خیال کیا ہے پلاننگ ہے؟ یہ تو بہت سارے ایم پی اے شاید ناراض بھی ہیں، اور یہ بات میں نے پہلے بھی کی تھی. خیبر پختونخوا کے بہت سارے ہاں، ایم پی اے سہیل آفریدی سے ناراض ہیں. میرا خیال ہے وہ دیکھیں وزارتوں کے بہت سارے لوگ توقعات رکھتے تھے یا رکھتے ہیں. باقی جو ہیں معاملات میں کچھ کچن کیبنٹ ان کی ایک نظر آ رہی ہے، جس سے بھی لوگ لامحالہ جو ہے ناراضگی اختیار کر لیتے ہیں. لیکن اوور آل جو ہیں 8 فروری کے بعد ہی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ واضح ہوں گی. اچھا، آپ نے ایک بیان دیا تھا جس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ جو تلوے چاٹتے ہیں پارٹی میں تو وہ ترقی کرتے ہیں، وہ کامیاب ہیں. تو کون کس کے تلوے چاٹ رہا ہے؟ دیکھیں، یا تو آپ گالیاں سہیں، تنقید کی شکل میں سلواتیں سنیں، بدتمیزیاں برداشت کریں، اپنے عزت نفس پہ سمجھوتے کریں، تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ چل سکتے ہیں. ہماری پارٹی میں یہ بہت زیادہ ہیں، اور خان خود بڑا احترام دیتے ہیں اپنے اکابرین کو، لیکن جو ان کے ارد گرد لوگ ہیں، یعنی پی ٹی آئی میں وہ لوگ چل سکتے ہیں جو بدتمیزی کرتے ہیں؟ نہیں، وہ لوگ بدتمیزیاں کرتے ہیں جو یا خان کے قریب ہیں یا خان کے جو کلوز سرکل میں، جو کلوز سرکل میں ہیں. اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں نا جن کو بڑا باز بننے کا شوق تھا، مثلا شبلی فراز، وہ جو ہے ایسا جتاتے تھے جیسے پارٹی اس کے دم سے چل رہی ہو، بڑا متکبر انداز تھا ان کا. تو یہ بھی تھے نا، ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں. یہ جتنی بھی ہے نا، میں نے کراس لگایا تھا سب پہ. کس کس پہ آپ نے کراس لگایا؟ ذرا 3 ہر نام اس بتائیں. شخص پہ جو تکبر کرتا تھا، جو اپنے آپ کو کچھ نہ ہوتی وہی بھی بہت کچھ سمجھتا تھا، اور جو بھی انداز گفتگو سے بدتمیزی کی کوشش کرتا تھا، چاہے وہ خان کے رشتہ دار ہو، میں نے پھر ان کی کبھی پرواہ نہیں. سلمان اکرم راجہ کے کردار کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ سلمان اکرم راجہ جو ہیں، میرا خیال ہے اس شخص نے پی ٹی آئی کو بہت نقصان دیا ہے. اس کو سیاست سمجھ ہی نہیں آتی ہے. یہ بھی اپنی اناؤں میں گرا ہوا شخص ہے، نہ ان کو سیاست آتی ہے سمجھ، اور آئے دن یہ بلڈ پریشر کا بیمار بھی معلوم ہوتا ہے، کبھی ایک کے ساتھ اس کی لپڑے، کبھی دوسرے. میرے پیچھے لگ گیا تھا خواہ میں. اچھا، لڑائیاں اور کس کے ساتھ نہیں ہیں. ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سہیل کے ساتھ تو سہیل آفریدی کے ساتھ تو وہ کراچی بھی جا رہے ہیں، پنجاب میں وہ بھی تو نظر جتا رہا آئے، ہے نا ادھر کہ بھی سہیل گئے. اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے نا کہ سہیل آفریدی کو میں نے چیف منسٹر بنایا. اچھا، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ پیغام تو وہی لے کے آئے تھے جیل کے اندر سے کہ علی امین کو ہٹا دیا گیا ہے. ان کو چیف منسٹر بنانے کا یہ درگوئی ہے.
علی امین خان کو ہٹوایا گیا ہاں مراد سعید صاحب کے پیغام پہ بشرا بی بی نے، اور جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے نا بشرا بی بی علی امین خان کے تنازعات کا، تو ساتھ میں علیمہ خانم کے خلاف بھی ان کا ایک تنازع ہوا تھا، تو یہ ساری چیزیں مل کے علی امین خان کی ان سیریمونیس ایگزٹ کا باعث بنی. باقی جو ہیں اور اس فیصلے سے پارٹی کو نقصان نہیں ہوا. تو مراد سعید کے کہنے پر ہی اب سہیل آفریدی کو لے کر آئے، کیا یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مراد سعید روپوشی میں بھی اتنے زیادہ پاورفل ہیں کہ ان کے کہنے پر سی ایم آتا ہے اور ایک سی ایم چلا جاتا ہے. پہلے بھی محمود خان کے سی ایم لگانے میں بھی ان کا بنیادی کردار تھا، وہ اس بات سے اسی حلقے سے تھے جہاں سے وہ ایم این اے تھے. محمود خان مٹے سے ایم پی اے تھے. اب ہم قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ بجائے کہ پارٹی کے ایم این ایز اور سینیٹرز کو چھوڑ کر اچکزئی اور ادھر علامہ راجہ ناصر عباس کو لے کر آ گئے. تو اس طرح پارٹی کے اندر بھی جب آپ سے بھی لوگ بات کرتے ہوں گے کہ پارٹی کے اندر بھی ایک بڑا ایک وہ لوگ کا مرال جو ہے بڑا ڈاؤن ہوا. اور دوسری طرف خان صاحب یہ کہتے ہیں، دوسری طرف یہ توقع رکھی جاتی ہے، علیمہ خان صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ آپ لوگ نکال کر لائیں اڈیالہ کے باہر. تو جب انہوں نے اپنے ایم این ایز کو اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ فلور آف دا ہاؤس کے اوپر اپوزیشن کر سکیں، تو وہ ان کے اوپر اتنا ٹرسٹ کریں کہ وہ لوگ باہر نکال کے لائیں گے اور خان کو آزادی دلوائیں گے اور اسٹریٹ موومنٹ چلائیں گے. علیمہ خانم کو اب چاہیے نا پارٹی کو تو اس نیچ پہ لے آئی کہ اب یہ احتجاجی تحریک کی قیادت کرے نا، تو ان کو پتہ چلے نا کہ احتجاج کی کیا قیمتیں چکانی. وہ تو کہتی ہیں میرے ساتھ کوئی نہیں آتا، میں بیٹھی ہوتی ہوں باہر جیل کے، تو ہم پہ پانی مارا جاتا ہے. یہ زبان ہوگی تو کون آئے گا؟ کیسی زبان ہے علیمہ یہ خان جو کی؟ زبان روزانہ کسی کو زبان کے چابک مارتی ہے، تو لہٰذا قیمت چکانی. آپ پہ اور مشال پہ کیا الزام لگایا انہوں نے؟ یہ تو جب دیکھیں نا محترمہ علیمہ خانم نے میرے ساتھ زیادتی یہ کی، یہ نکلوانے میں یہ بھی اس گروپ کا حصہ تھی جو سب نے، لیکن چلو نکال دیا، گڈ اینف. لیکن اس کے بعد انہوں نے میرے خلاف سوشل میڈیا میں کمپین شروع کر دی. محترمہ نے 5 دفعہ میرے خلاف بیانات دیے، تب جا کے میں نے اپنی زبان کی گرہ کھولی. اور یہ الزام ہے، جو بھی اس کو پسند نہیں ہوتا ہے پی ٹی آئی میں اس پہ چاپ لگا دیتے ہیں، جناب یہ ایجنٹ ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ. ہاں جس طرح مشال پہ اور مجھ پہ آج پھر اس نے انٹرویو دیا ہے. تو بعد میں یہ جو لوگ تھے نا مجھے کہتے تھے خان کی بہن پہ آپ نے الزام لگایا، تو یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں ہر ایک کی عزت ہوتی ہے. سیاسی پارٹیوں میں رہنا یا نہ رہنا اتنی معنی نہیں رکھتا ہے جتنی ہر ایک انسان کی عزت نفس ہوتی ہے. کس نے کہاں سے یہ ایزیوم کر لیا کہ محترمہ علیمہ خانم بار بار کسی کو ایجنٹ کہے گی، کسی کو جو ہے پلانٹڈ کہے گی، اور خود اس کے بیٹے 3 دن میں رہا ہو گئے. تمام 5 اسٹار فیسلٹیز اولاد میں ملی ہوئی تھی اور کوئی بیل کینسلیشن نہیں ہے. علی امین خان نے درست کہا تھا، خود یہ برش گور پہ پریشر ڈالتی رہی کہ آرمی چیف کے لیے مجھے فون کرو، میرے لیے فون کرو کہ میرا نام ای سی ایل سے نکال دے. اور برشگور نے پھر انکار کیا، تبھی تو انہوں نے برشگور کے خلاف کمپین شروع کی کہ یہ جو ہیں برشگور جو ہیں وہ خان سے نہیں ملنا چاہتے تھے. تو لہٰذا ان رویوں کے ساتھ علی امین نے درست کہا تھا کہ علیمہ خان جو ہیں وہ ایجنٹ ہیں آئی بی کی، بالکل 100%. ان کا ایک ویڈیو بیان سامنے آیا تھا. درست کہا تھا. یہ وقت بتائے گا نا، یہ وقت بتائے گا، یہ وقت بتائے گا کون کس کے ساتھ کھڑا تھا اور کون کس کے شے پہ کھڑا تھا. اپوزیشن لیڈر کیوں، یہ کس نے مشورہ دیا کہ اپوزیشن آپ پارٹی کے باہر سے جا کر لے کر آ جائیں؟ یہی لوگ ہیں. کون لوگ ہیں؟ دیکھیں علی ظفر صاحب کو اپوزیشن لیڈر بننا تھا، بغض علی ظفر میں انہوں نے مشورہ دیا یہ سمانہ کمراجہ اور علیمہ خانم، اور انہوں نے یہ جناب علامہ صاحب کو لائیں، اور بغض برسٹو گور اور اسد قیصر میں اچکزئی صاحب کو. تو لہٰذا یہ پارٹی میں
پارٹی میں کسی کا مستقبل محفوظ نہیں ہے. پہلی تو بات یہ فیصلے تو خان کر رہے ہوتے ہیں نا. وہ خان خان کو نہیں پتا کہ اسد کیسر آپ کی کو آپ کی پتہ ہے حکومت 1 رہی. سال سے یہی لوگ تو مل رہے ہیں, باقی ہاں. کوئی چوتھا پنچواں آدمی تو مل ہی نہیں رہا ہے. سب ایک گروپ کے لوگ مل رہے ہیں. علیمہ خانم کا گروپ, بشا بی بی بھی اندر ہے, اور میرا خیال ہے کہ شاید اس نے بھی علیمہ خانم کے موجودہ وقت میں جو اس کا کردار پھیلا ہے, اس حوالے سے وہ بھی اس قابل ابھی نہیں ہے کہ خان سے کوئی قطغن لگوا دے. عمران خان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ بڑا مشکل سوال ہے. عمران خان کا مستقبل جو ہے, کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اتنا پاپولر ہے پاکستان میں کہ وہ اپنے مستقبل کا خود راکم ہو سکتا ہے اور رہا ہے. لیکن جو فیصلے وہ کر رہا ہے یا ان سے کروائے جا رہے ہیں, وہ بار بار اس کے حال اور مستقبل پہ اثر انداز ہو رہے ہیں, اور یوں اس کی قید و بند طوالت اختیار کرتی جا رہی ہے. اور پی ٹی آئی, ابھی جو موجودہ پی ٹی آئی ہے, اس کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اگر اسی طرز پہ سیاست کرتی رہی تو میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ 1 سال کے بعد کوئی پارٹی پی ٹی آئی کے نام سے پاکستان کی سیاست میں ہوگی. مروہ صاحب, آپ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں ہاں. کہ ملک کی جو دعویٰ کرتے ہیں کہ سب سے بڑی پاپولر جماعت ہے, جس کے پاس اتنی بڑی اسٹریٹ پاور پاپولر ہے, ہیں, اسٹریٹ پاور ہے, نو ڈاؤٹ, اسٹریٹ لاکھ مخالفت ہو, لیکن جو پی ٹی آئی کے پاس اسٹریٹ پاور ہے وہ شاید ہی کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس ہو. دیکھیں اس کا تو وہ ورکر, 1 سال میں ختم ہو جائے گی, آپ ہی کہہ میں رہے یہ کہہ رہا ہوں جو ورکر اس کو ملا ہوا ہے یہ اللہ کا اس پہ خصوصی کرم ہے. ہیں. ایسا ورکر شاید ہی کسی پارٹی کے پاس ہوگا جو پی ٹی آئی کے پاس ہے, بڑا لائل کمیٹڈ. لیکن جو فیصلہ سازی بھی اس کو ملی ہوئی ہے نا, اس سے سیلف ڈسٹرکٹیو فیصلہ سازی کوئی پارٹی کر ہی نہیں رہی ہے. ہر فیصلہ اپنے اوپر ہی تیر آزما رہے ہیں. تو لہٰذا کب تک ورکر مارے کھاتا رہے گا, جیلوں میں جائے گا, گولیاں کھائے گا, اور کب تک ورکر کی قربانیوں کی بنیاد پہ یہ غلط فیصلوں کی قیمت جو ہے ورکر ادا کرتا رہے گا. تو لہٰذا دیکھیں ہم کتنے تھے اور نون کے کتنے پارلیمنٹیرین تھے, حکومت ان کے پاس گئی, پنجاب کی حکومت ان کے پاس گئی, جبکہ حکومت اب بندی پی ٹی آئی کی ہے, دونوں مرکز میں بھی اور پنجاب میں بھی. اور پھر جو ہے ہماری تعداد ایم این ایز ہم کتنے تھے, 96 سے اب ہم 74 پہ آ گئے. اور اگر اس رفتار سے یہ 9 مئی کے کیسز فیصلہ ہوتے گئے, یا تو لوگ خود ہی ڈر کے مارے وفاداریاں تبدیل کریں گے, کیونکہ آج کل پی ٹی آئی پارلیمان میں بطور پارٹی ایکنالوجی نہیں ہے, سارے ہم آزاد ہیں. تو آزاد پہ تو کوئی فلور کراسنگ کا اطلاق بھی نہیں ہوتا ہے, تو لہٰذا کوئی ڈر بھی نہیں ہے ڈسکوالیفیکیشن کا. کہ یہ بھی غلطی کی پی ٹی آئی نے کہ وہ تمام اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے کوئٹ کر گئے, باہر آ گئے, اس پارلیمانی نظام کا یہ بھی ایک غلط حصہ ہی نہیں فیصلہ رہے نا. یہ بھی ایک غلط فیصلہ ہے. اور یہ میرا خیال ہے, میں سمجھتا ہوں کہ صرف وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کسی کو دلانے کے چکر میں سب سے استعفے دلا دیے, تاکہ کس کو دلانے کے ہے کوئی, میرا خیال ہے جنید اکبر سے لے کے کس کو دلانی تھی, وہ کوئی جن کا پہلے نام آنا تھا. نہیں, وہ خود بھی میرے خیال میں وہ بھی آج کل معاملات ڈواڈول ہیں ان کے. آپ سیکٹری انفارمیشن کی بات کر رہے ہیں. وہ بیچارے وہ کل اس کی بھی انہوں نے لیک آؤٹ کر دی کنورسیشن. ہاں, وہ جو واٹس ایپ گروپ کا ویسے بھی لیک ہوا. ہاں, اس کی زیادہ دوستی وابستگی علی امین خان کے ساتھ رہی ہے, اچھا, تو لہٰذا موجودہ نظام میں وہ فٹ نہیں ہوتا ہے. مگر وہ جس طرح ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جس طرح جو طوفان بدتمیزی پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پر ہو رہا ہوتا ہے, اور اب انہوں نے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کو سوشل میڈیا سے بالکل تھوڑا الگ کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم ہر طرح کی دہشت گردی کے خلاف ہیں. اور جو فوجی جوانوں کا بھی کوئٹہ میں جو واقعات ہوئے ہیں, اس کے جو جس طرح فوجی جوانوں کی شہادتوں کا مذاق اڑایا جا رہا تھا پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سے, بہت سارے اکاؤنٹس ہیں, تو انہوں نے اس کی بھی بڑی مذمت کی ہے. دیکھیے میں اس کے لیے تو پی ٹی آئی کو ذمہ دار نہیں قرار دیتا ہوں, کیونکہ پی ٹی آئی وہ ہیں جو برسٹر گور بولتا ہے, پی ٹی آئی وہ ہیں جو اسد کیسر بولتا ہے, جو جنید اکبر خان بولتا ہے, اور جو انفارمیشن خان ڈپارٹمنٹ بولتا ہے, بولتا جو علی امین خان بولتا ہے. میری آپ کو عرض سنے نا, یہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے سارے جو بھی لوگ ہیں, ان کے بیانات کو ان کے ٹرینڈز یا ان کے کمپینوں کی بنیاد پہ
پی ٹی آئی جو ہیں ویسے ہی 2-2.5 سال سے مار کھا رہی ہے، اس کی لیڈرشپ قیمت ادا کر رہی ہے، خان جیل میں ادا کر رہا ہے، اور یہ لوگ ڈالروں کے چکر میں من گڑت پروپیگنڈے اور ان کو سنسیشن میں نہیں میں خبر بنانے میں پیسے ملتے ہیں. یہ جو ڈالری صحافی ہیں، جو صحافی کے آئے بھی لاگرز ہیں، یہی تو چلا رہے ہیں سوشل میڈیا کو پی ٹی آئی کا. تو لہٰذا نہیں سوشل میڈیا کی آپ سوشل میڈیا، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے بارے میں، پی ٹی آئی کا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے بارے میں. نہیں، پی ٹی آئی کا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے نا وہ صرف ایک شخص تک ہیں، شیخ وقار شیخ وقاص صاحب. اس نے تو کوئی میرے خیال میں اینٹی اسٹیٹ کوئی بیان کبھی نہیں دیا ہے. ہاں، جو سوشل میڈیا ہیں وہ شیخ وقاص صاحب کے انڈر نہیں ہے. وہ اپنی بادشاہی قائم کی ہے، وہ تو پارٹی کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے، اور بہت سارے لوگ بلیک میل بھی ہو رہے ہیں. یہ دیکھیں، جب تک پاکستان تحریک انصاف شہباز خان جس نے خان کے 2 فون چوری کر کے اس وقت کے آئی ایس آئی چیف کو دیے، فیض کو، اور جس نے لوٹا چوری کیا سونے کا، جس نے بڑے گندے کام کیے، اور اسی طرح عمران ریاض، اور اسی طرح اور یوٹیوبر جو گئے، جو شہباز گل، شہباز غل ہم اس کو بولتے ہیں. تو لہٰذا یہ لوگ جو ہے نا، علل اعلان جب تک پارٹی ان لوگوں کو ڈسون نہیں کرے گی نا، پارٹی کی سوشل میڈیا کی سمت درست نہیں ہونے والی. تو ڈسون یہ جس طریقے سے بدتمیزی کر رہے ہیں تو پارٹی کو کھل کے ڈسون کرنا چاہیے. تبھی یہ پی ٹی آئی کو، آپ کو لگتا ہے کہ ماضی قریب مستقبل قریب میں کوئی نیئر فیوچر میں کوئی ایسا راستہ کوئی ایسی ونڈو اوپن ہو سکتی ہے جس سے خان کو کوئی سافٹ ایج مل سکے؟ پاکستان میں اگر ہم سیاست کی تاریخ پہ نظر ڈالیں نا تو ایسے بارہا مواقع آئے ہیں اور ونڈوز کھلے ہیں، تو کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی. خان پہ ڈپینڈ کرتا ہے، خان پہ ڈپینڈ کرتا ہے، حالات پہ، واقعات پہ. پاکستان اور انڈیا کی جنگ 15-20 دن چل جاتی تو شاید خان اب انہی دنوں میں رہا ہو چکے ہوتے. اچھا، اب ایک آخری سوال کہ آپ نے سیاست سے کیا سیکھا؟ میں نے سازشیں سیکھی ہیں، جھوٹ ہے، چغلہ خوری ہیں، خوشامدیں ہیں، باقی تو اس میں کچھ نہیں ہے. یعنی آپ نئے آنے والے بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ سیاست سے دور رہیں؟ میں نے تو اپنے بچوں کو بھی کہا ہے، اور میں خود بھی، مطلب جس میں ہم نے کچھ بھی گین نہیں کیا. البتہ بہت ساری چیزیں ہم نے کوئی ہیں اپنے پروفیشن میں. میں ایک بہت مصروف ترین وکیل تھا، بالکل، اور اس کے علاوہ پرائیویٹ لائف چلی گئی. اب جس کا منہ بنتا ہے جو کچھ لکھنا چاہے. آج بھی میں NCCIA گیا تھا، کوئی 64 لوگوں پہ کیس کیے ہیں، تو میں نے انہیں کہا کہ کچھ تو گرفتار کر لو. یہاں پہ پاکستان میں دیکھیں نا کتنی یہ بدتمیزیاں گالم گلوچ ہوتی ہے. اب کم از کم کچھ لوگ گرفتار ہو تاکہ نشان عبرت بنے، اور پھر ان کی دیکھا دیکھی لوگ ذرا سبق سیکھیں. تو یہ بھی سیاست کی ایک، آپ سمجھیں کہ ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے. کوئی دیکھیے، میں جو سیاست کا میں سوچ لایا تھا، قانون کی حکمرانی، جمہوریت کی بالادستی، اس کے لیے کاز اور فیئرلیسلی لڑنا، کوئی پرسنل کاز نہیں تھا، پاکستانیوں کا کاز تھا کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ دہشت گردی سے محفوظ ہو، پاکستان پورا من ہو، معیشت کا پہیہ جو ہے ایسے چلے کہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکے. مجھے یہ علم نہیں تھا کہ یہ کام کرنے کے لیے کوئی آپ کو چھوڑے گا ہی نہیں. تو لہٰذا یہ ٹکر جو ہے نا، مگر مرکز صاحب ایک چیز تو ہے نا کہ 2018 کے الیکشن میں آپ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر آئے تھے، یعنی پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر آئی تھی. نہیں، میں تو نہیں آیا تھا. نہیں، میں پی ٹی آئی کی بات کر رہی ہوں. اور 2024 کے الیکشن میں نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر آئی. یہ سسٹم تو اسی طرح چلتا آ رہا ہے. آپ کی بات درست ہے، اور یہی قباحتیں ہیں جن کو ختم کرنے کا ہم نے سوچا تھا. یہ سیاستدانوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہے نا، میں ان کو قباحتیں کہتا ہوں. یہ قباحتیں ختم کرنی تھی. عدلیہ کو آزاد دیکھنا، قانون کی حکمرانی دیکھنا، ہر ادارے کا اپنے جورسڈکشن میں ان کا کردار محدود کرنا، یہی ہماری سوچ تھی. یہ ہر ایک وکیل کی سوچ ہو سکتی ہے، ہر ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کی سوچ ہو سکتی ہے. ہم نے کب ایسے پاکستان کا خواب دیکھا تھا جہاں جس کا منہ سمائے وہ کسی کے گھر میں گھس کے ان کے بچوں کو اغوا کرے، ان کی خواتین پہ ہاتھ ڈالے، لوگوں کو اٹھا کے پریس کانفرنس کے ذریعے سیاسی نظریات تبدیل کروائے.
ایسے پاکستان کا تو ہم نے نہیں سوچا تھا. کیا یہ پاکستان میں موجود ہر پولیٹیکل پارٹی اور ہر سیاسی جو لیڈرز ہیں ان کا یہ نیچر بن چکا ہے کہ بس وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ان کا ہاتھ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ان کے اوپر آ جائے، ان کے کندھے پر آ جائے؟ کچھ لوگ ظرف کے اچھے ہیں لیکن زیادہ تر تعداد سیاست میں بڑے کم ظرف ہوگی. اور جو اچھے ہیں ان کے ذرا ایک دو کے نام بتا دیجیے اگر آپ چاہیں تو. میرا خیال ہے کہ اگر 2 کے نام بتائے یا 5 کے تو لوگ اخذ کریں گے وہ کہ وہ بقایا 95% کم ظرف ہے. مہربانی. بہت بہت شکریہ شیرف صاحب.